السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حبان ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہارون رشید اپنے ایک خاص خادم سلیمان ابن ابی جعفر ہاشمی کے ہمراہ دوئین نامی ایک محلے کی سیر کو نکلے۔ ہارون رشید نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خوش آواز گانے والی تھی جس کے گیت بہت مشہور تھے، اسے ہمارے پاس لے کے آؤ، ہم اس سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ وہ گانے والی آ گئی اور اس نے گانا سنایا، لیکن ہارون رشید نے گانے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس گانے والی سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو تمہارے گیت بہت اچھے لگتے تھے۔ تو وہ گانے والی کہنے لگی کہ جس عود پر میں نے گایا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ گانا بجانا جیسے سارنگی یا بین وغیرہ جس سے گاتے ہوئے لوگ اس سے بھی ساتھ مدد لیتے ہیں اور اس سے کچھ آوازیں برآمد ہوتی ہیں۔ اس نے کہا یہ وہ میرا نہیں ہے، میرا اگر گھر سے منگوایا جائے تو میں آپ کو پھر سناؤں گی تو آپ اش اش کر اٹھیں گے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے خادم سے کہا کہ وہ اس گانے والی کا عود لے کے آئے۔ جب وہ خادم پہنچا اور وہ مطلوبہ عود لے کے بادشاہ کے پاس آنے کے لیے ایک گلی سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص کھجور کی گھٹلیاں چن چن کر اپنی تھیلی میں بھر رہا ہے۔ قدموں کی آہٹ سن کر بوڑھا آنے والے شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اس بزرگ نے دیکھا، اس بوڑھے نے، کہ اس کے ہاتھ میں یہ گانے بجانے والی چیز ہے۔ تو اس بوڑھے نے وہ عود چھینا اور زمین پر دے مارا تو پھر کیا تھا، وہ جو آلہ تھا گانے بجانے والا وہ تو ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اب یہ ایک سنگین جرم تھا کہ مملکت کے سب سے بڑے کی یہ ہتک تھی، تو اس کی سزا یہی تھی کہ مجرم گرفتار کر لیا جائے۔ اس علاقے کا جو حاکم تھا اسے اطلاع دی گئی کہ یہ معاملہ ہے اور اسے بتایا گیا کہ مجرم آزاد نہ ہونے پائے، یہ امیر المؤمنین کو مطلوب ہے۔ حاکم یہ سارا معاملہ سن کر اور دیکھ کے حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ اپنے بڑے میاں کی عبادت، ریاضت، نیکی، پارسائی اور تقوی سے واقف تھا، مطلب جانتا تھا، اور اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ فرشتہ خصلت انسان کوئی ایسا جرم بھی کر سکتا ہے جس کی سزا میں اسے قید کر دیا جائے۔ لیکن کیونکہ جو یہ مجرم تھا یہ مملکت کی سب سے بڑی با اختیار شخصیت کا مجرم تھا، اس لیے حاکم نے اسی میں بھلائی سمجھی کہ حاکم کے خادم کی مرضی کے مطابق اس کو گرفتار کر لیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر جو خادم تھا وہ بادشاہ کے محل میں پہنچا اور جو کچھ گزرا تھا وہ خلیفہ ہارون رشید کے گوش گزار کر دیا۔ ہارون یہ سن کر بھڑک گیا، غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سلیمان ابن ابی جعفر نے عرض کیا، امیر المؤمنین کیوں غصے میں اپنا خون جلاتے ہیں؟ علاقے کے جو حاکم ہیں انہیں آپ حکم صادر فرمائیے کہ وہ اس بوڑھے کو کیفر کردار تک پہنچا دے اور اس کی لاش دجلہ میں بہا دے۔ ہارون نے کہا، پہلے ہم اس بوڑھے سے پوچھیں گے کہ اس نے یہ جرت کیوں کی۔ قاصد دوڑا ہوا گیا اور اس بوڑھے کو، اس بزرگ کو، اس میاں کو محل میں طلبی کا حکم سنایا اور وہ بوڑھا کسی خوف اور شرمندگی کے بغیر ساتھ ساتھ ہو لیا۔ قاصد نے کہا بھی کہ سواری پر چلو، مگر وہ نہ مانا اور پیدل چل کے محل کے دروازے پر وہ پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ حضور والا مجرم حاضر ہے۔ خلیفہ ہارون نے اس موقع پر اپنے حاشیہ نشینوں
اور مشیر کاروں سے دریافت کیا کہ آیا مجرم کو اسی کمرے میں بلا لیا جائے جہاں یہ باجے اور یہ اس طرح کے گانے کے آلات موجود ہیں، یا کسی دوسرے کمرے میں طلب کیا جائے؟ تو سب نے یہی رائے دی کہ اس بوڑھے کو یہاں بلانا ٹھیک نہیں ہے، ممکن ہے وہ یہاں بھی جو ہے توڑ پھوڑ کرنے سے باز نہ آئے، جو اس نے ایک عام سڑک پر جو ہے وہ کام کیا تھا وہ یہاں دوبارہ نہ کرے۔ سب لوگ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ خادم سے کہا گیا کہ وہ بوڑھے کو لے کے آئے۔ بیرونی دروازہ پر خدام اس کوشش میں مصروف تھے کہ کسی طرح اس سے وہ تھیلی وہی رکھوا لیں جس میں اس نے گھٹلیاں بھر رکھی ہیں، مگر وہ بزرگ تھا کہ وہ اپنی تھیلی اپنے ساتھ لے کر جانے پر اصرار کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ یہ اس کی رات کی غذا ہے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ ہم تمہیں رات کا کھانا کھلا دیں گے، مگر شیخ نے، اس بزرگ نے، اس بوڑھے نے انتہائی حقارت کے ساتھ یہ پیشکش ان کے منہ پہ مار دی، ٹھکرا دی۔ اس تکرار کی اطلاع جب امیر المؤمنین خلیفہ ہارون رشید کو ہوئی تو وہ خود آیا اور صورتحال معلوم کرنے کے بعد دربانوں سے کہا کہ اسے اسی حالت میں اندر آنے دیا جائے، اس کے پاس رہنے دو جو اس کی تھیلی ہے اور اس کے اندر گھٹلیاں ہیں۔ بہرحال وہ بوڑھا ہارون رشید کے سامنے پہنچا تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ نہ اس بزرگ کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے اور نہ چہرے پر اضطراب کے آثار۔ ہارون نے دریافت کیا، بڑے میاں تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ شیخ نے پوچھا، بڑے میاں نے کون سی حرکت؟ تو ہارون نے کہا، یہی جو آپ نے حرکت کی ہے۔ تو بڑے میاں نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے بتائیں تو صحیح کون سی حرکت؟ خلیفہ نے پھر کہا کہ تمہیں پتہ ہے جو تم نے حرکت کی ہے، میں پوچھتا ہوں یہ تم نے حرکت کیوں کی؟ تو ہارون نے کئی بار یہ سوال کیا اور بڑے میاں نے وہی جواب دیا۔ ہارون دل ہی دل میں وہ غصہ اور تاب کھا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بات میں کس منہ سے کہوں کہ تم نے میرا عود توڑا ہے، مطلب گانے بجانے کا ایک ناجائز آلہ جو ہے وہ تم نے توڑا ہے، اور شیخ شاید یہی چاہتے تھے کہ یہ کہے کہ تم نے میرا عود توڑا ہے، مطلب گانے بجانے کا آلہ تم نے توڑا ہے۔ تو شیخ پوچھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم گانے بجانے والے ہو یا مملکت کے سربراہ ہو؟ تو شیخ نے خود ہی کہا کہ میں نے تمہارے آباء و اجداد کو برسر ممبر یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو عطا کرنے کا، دینے کا حکم فرماتا ہے، اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع کرتا ہے۔ میں نے تمہارے خادم کے ہاتھ میں ایک گناہ کے آلے کو دیکھا، ایک منکر دیکھا تو میں نے اسے دور کر دیا، کیونکہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ہارون جواب سن کر خاموش رہ گیا اور اس بوڑھے کو واپسی کی اجازت دے دی۔ جب بوڑھا واپس جانے لگا تو ہارون نے اپنے خادم کو ایک تھیلی دے کر ان کے پیچھے بھیجا اور اسے ہدایت کی کہ تم باہر جا کر دیکھو، اگر تو یہ بوڑھا جو واقعہ ہوا ہے یہ لوگوں کو بتاتا ہے تو پھر تو رہنے دینا، اور اگر یہ نہ بتائے تو اسے یہ تھیلی جس میں اشرفیاں ہیں یہ اس بزرگ کو دے دینا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جو بوڑھا آدمی وہ زمین پر بیٹھ کر ایک گھٹلی ڈھونڈنے میں مصروف تھا جو اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ خادم نے
ان بزرگوں کو، اس اللہ والے کو ہارون رشید کا تحفہ پیش کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس میں اشرفیاں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہارون رشید سے کہہ دینا کہ یہ مال اسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں سے لیا گیا ہے۔ وہ شخص واپسی کے لیے مڑا تو شیخ کی زبان پر عربی کے کچھ اشعار تھے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں دیکھتا ہوں جس شخص کے پاس دنیا ہے اس کے تفکرات اور آلام، مسائل، مصائب یہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ دنیا انہیں ذلیل کرتی ہے جو اس دنیا کی عزت کرتے ہیں، اور دنیا ان کا اکرام کرتی ہے جو اس کے ساتھ اہانت کا سلوک کرتے ہیں۔ اگر تم کسی چیز سے بے نیاز اور مستغنی ہو تو اس کے چکر میں مت پڑو، صرف وہ چیز حاصل کرو جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حق گوئی عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔